أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک سورۃ القدر کی تلاوت کی گئی. جملہ 5 آیتوں پر مشتمل یہ سورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں اور مکہ مکرمہ کے ابتدائی زمانے ہی میں نازل ہوئی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کی تبلیغ کا فریضہ انجام دینا شروع فرمایا تھا. نبوت کا پہلا دوسرا سال تھا، اور جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلی وحی وہ بھی 5 آیتوں پر مشتمل تھی، سورۃ العلق کی جو گزری ہوئی صورت ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہاں سے وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا. ان 5 آیتوں کے بعد بعض مفسرین کے نزدیک سورۃ المدثر نازل ہوئی، دیگر بعض مفسرین فرماتے ہیں سورۃ المزمل نازل ہوئی. سورۃ المزمل اور سورہ مدثر یہ دونوں ابتدائی صورتیں ہیں، یہ طے ہے، لیکن دوسرے نمبر پر کون ہے، تیسرے نمبر پر کون ہے، اس میں اختلاف ہے. ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیا. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّزَّ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، خاص نبوی اخلاق کا پیکر بننے کی تاکید. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کے نام کی کبریائی بیان کرنے کی تاکید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے قرآن مجید کا تعارف کرا رہے ہیں، سورتوں کا، آیتوں کا جو نازل ہو رہی ہیں. اس موقع پہ مکے کے جو منکرین ہیں ان کا واسطہ چونکہ وحی سے نہیں تھا، اسی لیے عجیب و غریب ریئیکشن آ رہا تھا، تعجب کی کیفیت، کیسے ہو سکتا ہے فرشتہ ایک ہی انسان کے سامنے کیوں، ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا، وحی کیوں نازل ہو رہی ہے، وحی کی کیا ضرورت ہے، پوری کی پوری کتاب ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہو جاتی. بالخصوص ان کے سامنے جو ایک مدھم سی روشنی تھی تورات اور انجیل کی، کہ تورات بھی بیک وقت نازل ہوئی تھی، انجیل بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اس کا کلام الہام ہو گیا تھا اور آپ اپنے مواعظ حسنہ میں پہنچاتے تھے. تاریخ کے اس تجربے سے بھی وہ فائدہ اٹھا کر یہ کہتے تھے کہ یہ ایک بار کتاب کیوں نہیں نازل ہو رہی ہے، دھیرے دھیرے کیوں نازل ہو رہی ہے. 2 باتیں جو بڑی اہم تھی ان کے اعتراضات میں، کہ ضرورت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، کیا ضرورت پڑ گئی کہ کلام الہی نازل ہو. نمبر 2، بیک وقت پوری کتاب کیوں نہیں دی جا رہی ہے.
سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کی جانب اشارہ فرمایا کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے یہ بھی تم کو اندازہ ہو جائے، اور کس اہتمام اور کس شان کے ساتھ یہ کتاب نازل ہو رہی ہے اس کا بھی تم کو اندازہ ہو جائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا قدر والی رات میں۔ لفظ انزال انزلنا، انزال کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیک وقت کوئی چیز اتار دینا، ایک ہی مرحلے میں ایک ہی ٹائم میں کوئی پوری کی پوری چیز نازل کر دینا، یہ ہے لفظ انزال کا مفہوم۔ اور قرآن مجید بیک وقت پورا نازل نہیں ہوا ہے، قرآن مجید تو 23 سال کی مدت میں دھیرے دھیرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جس کی تفصیل ابھی میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا انا انزلناہ، یہی ورب یہی فعل اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بھی اختیار فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہی ورب یہی فعل آپ دیکھیں گے سورۃ الدخان میں بھی آیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ یہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں خاص طور پر اللہ تعالیٰ تاکید فرما رہا ہے کہ ہم نے بیک وقت نازل کر دیا، یہ کلام بیک وقت نازل کر دیا۔ ان 3 مقامات کو سامنے رکھتے ہوئے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت کی، جس کو امام نسائی اپنی سنن میں، امام حاکم اپنی مستدرک میں، امام بیہقی اپنی ایک خاص کتاب کتاب الاسماء والصفات ہے اس میں، اور بھی متعدد محدثین اپنی اپنی کتابوں میں، اور اس کی جڑ یا ایک خلاصہ سمجھ لیجئے بخاری شریف میں بھی ہے، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دراصل قرآن مجید کا جو نزول ہوا 2 ٹائپ کا ہے، اس کو ہم یاد رکھیں۔ قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے 2 انداز میں، 2 قسمیں ہیں، 2 مرحلے ہیں، کسی بھی لفظ سے آپ تعبیر کر لیں۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ لوح محفوظ سے لے کر مواقع النجوم میں بیت العزت ہے، وہاں پر یہ کلام پہنچا دیا گیا، جہاں سفرہ نامی فرشتے یا سفرہ ٹائٹل اور لقب رکھنے والے فرشتے جو کلام پاک کی حفاظت کی ذمہ داری عالم بالا میں دنیا میں لے وہ اٹھائے ہوئے ہیں، متعین ہیں، ان کے حوالے کر دیا گیا۔ فرشتوں کی ایک ٹیم، ہو سکتا سینکڑوں ہو سکتا لاکھوں ہو، سفارتن سفیر ٹائپ کا مفہوم ہوتا ہے، لفظ وہی ہے، سفیر ہی سے بنا ہے، سفارت کرنے والے فرشتے، پیغام پہنچانے والے فرشتے۔ اب میں نے اس لیے عرض کیا وہ ہزاروں میں ہو سکتے ہیں، سینکڑوں میں ہو سکتے ہیں، لاکھوں میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک روایت اس مفہوم کو تقویت پہنچاتی ہے، اور وہ روایت کے الفاظ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب سورۃ الانعام مجھ پر نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے لے کر آئے تھے۔ اس کے معنی یہ کہ اس خدمت پر معمور ایک بڑی تعداد ہے فرشتوں کی، سفرۃ الکرام جن کو کہا جاتا ہے، اس ٹیم کے حوالے، فرشتوں کی اس جماعت کے حوالے بیت العزت میں بیک وقت کر دیا گیا۔ پورا کا پورا کلام اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے لے کر بیت العزت تک پہنچا دیا، اور بیت العزت پر معمور فرشتے ہیں سفارہ۔
وہاں سے حضرت جبرائیل امین کو حکم ہوتا تھا کہ آپ 5 آیتیں نازل کیجئے، 6 کیجئے، 10 کیجئے، 1 کیجئے، آدھی کیجئے۔ آپ سوچیں گے یہ آدھی کا بھی کیسے مسئلہ؟ ایک مرتبہ آیت کا ایک جز نازل ہوا، غیر اولی الضرر، اتنے 3 الفاظ نازل ہوئے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سورۃ التوبہ کا جز ہے یہ، تو مقدار بڑھتی گھٹتی رہی، جیسے کہ ابھی ہم سورۃ العلق میں گزر چکا ہے، 5 آیتیں نازل ہوئی۔ سورۃ المؤمنون کی 10 آیتیں نازل ہوئی تھی بیک وقت، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والی سورت کی ابتدائی 10 آیتیں ایک وقت نازل ہوئی۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ایک آیت نازل ہوئی، بعض صورتیں ایسی پوری صورت بیک وقت نازل ہوئی۔ حالات کے مطابق یہ نزول ہوتا رہتا تھا۔ نزول کا پہلا مرحلہ وہ دراصل لوح محفوظ سے بیت العزت تک ہے۔ لوح محفوظ یہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کے پاس ایک مقام ہے جس کے بارے میں ہم زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قرآن مجید نے بھی اس کی زیادہ تفصیل نہیں کی۔ ایک مقام ہے، ایک چیز ہے، ایک صحیفہ ہے، ایک تختی ہے۔ لوح کے معنی تختی کے ہوتے ہیں، وہ کس قسم کی ہے کیا ہے پتہ نہیں، اسی میں سارے انسانوں کی تقدیریں بھی محفوظ ہیں، اسی میں اللہ کا سارا کلام بھی محفوظ ہے، وہ ہے لوح محفوظ۔ لوح محفوظ سے یہ قرآن مجید جو روز اول سے محفوظ کر دیا گیا تھا، سیف کر دیا گیا تھا، وہ رمضان میں کسی تاریخ میں 17 رمضان، 23 رمضان، 25 رمضان، 27 رمضان اختلاف ہے اس میں، چونکہ قرآن پاک میں یا حدیث میں کلیئر تاریخ نہیں بتائی گئی، لیکن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہہ دیا گیا۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ بھی یہ کہہ دیا گیا کہ ایک بابرکت رات تھی جس میں یہ قرآن مجید شفٹ کر دیا گیا، منتقل کر دیا گیا۔ اور یہ قرآن مجید لوح محفوظ سے جب بیت العزت تک منتقل کیا گیا، شفٹ کیا گیا، اور فرشتوں کی نگرانی میں اب یہ رکھ دیا گیا ہے کہ اب یہاں سے پہنچانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ اس وقت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بابرکت بنایا، اتنا بابرکت بنایا کہ اس وقت کے اطراف کا جو مہینہ ہے اس مہینے کو بابرکت بنا دیا، رمضان المبارک، اور اس پوری رات کو برکت والا بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اس کلام کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کلام کے صدقے میں یہی رات ہے جس میں کہ قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر دانش مندی کا وہ فیصلہ جو اللہ کی جانب سے صادر ہو رہا ہے، وہ کب صادر ہوتا ہے، وہ کب بھیجا جاتا ہے، کب اس حوالے کیا جاتا ہے فرشتوں کے، اسی مبارک رات میں جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور قدر کیوں کہتے ہیں انشاءاللہ اس کی وضاحت ابھی آنے والی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کلام کی اتنی فضیلت کے کلام کے اترنے کی وجہ سے وہ رات بابرکت ہو گئی، کلام کے نازل ہونے کی وجہ سے وہ مہینہ بابرکت ہو گیا، کلام کے نازل ہونے کی وجہ سے وہ مہینہ تقدیروں کی تبدیلی کا مہینہ ہو گیا، تقدیروں کی تبدیلی کی رات ہو گئی۔ یہ ہے کلام اللہ کی اہمیت، جس کو تم کہہ رہے ہو اس کی کیا ضرورت ہے، کیوں نازل ہو رہا ہے؟ ہم تو اچھی زندگی بسر کر رہے تھے، لٹریچر بھی تھا، پوئٹری بھی تھی، خطیب بھی تھے، جھگڑے بھی تھے، جنگیں بھی تھی، تو اب یہ نیا کلام کیوں نازل ہو رہا؟ بنی اسماعیل وہ امی تھے، امی کے معنی یہ کہ کتاب سے واقف نہیں تھے، ان کے درمیان نہ تورات پڑھی جاتی تھی نہ انجیل پڑھی جاتی تھی، ایک کا باہر کے عالم تھے جو آئے ہوئے تھے، ان کی کچھ شہرت تھی، ان کا ایک مقام تھا، اسکالر سمجھے جاتے تھے، لیکن عوام میں کوئی رواج نہیں تھا، علماء کی تعداد نہیں تھی جو تورات انجیل پڑھ کے تشریح کرتے ہوں، اس کے احکام کی رہنمائی کرتے ہوں، یہ رواج تھا ہی نہیں، وہ امی تھے پورے کے پورے۔ پورا جو جزیرۃ العرب ہے بشمول یمن کے، جزیرۃ العرب جب ہم کہتے ہیں تو آپ میپ اٹھا کر دیکھیے کہ پورا ایک بڑا حصہ ہے جس کے اطراف سمندر ہے پورا،
गल्फ, जिसमें ये सब इमारात वगैरह आ जाते हैं, यमन आ जाता है, और जिसमें सऊदी अरब तो बीचों बीच है ही। लिहाजा ये पूरा जो खित्ता था ये नाबलद था अल्लाह की किताबों से, शरीयत से, रसूल से। आखिरी रसूल जो उनके दरमियान थे वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, उसके बाद से सिलसिला मुनक़ति था। लिहाजा इनको कुरान मजीद के नुज़ूल पे बड़ा ताज्जुब था, बड़ी हैरत थी, एक अनोखी सी बात लग रही थी, बहुत समझाना पड़ रहा था। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इस किताब के नुज़ूल का जो पहला मरहला था वो खुद बाबरकत है। पूरी की पूरी किताब, पूरा का पूरा कलाम ये लौहे महफूज से लेकर बैतुल इज्जत में रख दिया गया। बैतुल इज्जत, इसकी तशरीह करते हुए उलमा ने फरमाया कि ये जो दुनिया का आसमान है उसका किबला और काबा है। उसमें जैसे हमारे पास बैतुल्लाह की इमारत है, काबतुल्लाह की इमारत है, एक जगह है जिसकी जानिब हम रुख करके नमाज पढ़ते हैं, ऐसे ही फरमाया कि हर आसमान पर एक किबला है, और आखिरी आसमान पर, 7वें आसमान पर जो किबला है वो अल बैतुल मामूर कहलाता है। और दुनिया के आसमान पर जो किबला है या अल्लाह का घर है, खाने खुदा है, उसको जो है बैतुल इज्जत कहते हैं। ये कहाँ है? मवाक़िउन नुजूम में है। मवाक़िउन नुजूम कहाँ है वो आप साइंसदानों से पूछिए, आप साइंसदानों से पूछिए मवाक़िउन नुजूम कहाँ है। इसकी एक मैं मोटी सी तशरीह कर देता हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा लतीफ है, दकीक है, कि अगर कोई आपकी इस कायनात से सफर करके बाहर निकलना चाहे, जो अभी तक मुमकिन नहीं है, कोई ऐसी रॉकेट ईजाद हो जाए जो रोशनी की स्पीड से चलती हो और उसमें कोई बैठ के लाखों साल का सफर करे और फिर ये आपकी पूरी कायनात जो है इससे बाहर निकल जाए और दूर चला जाए, तो उसको ऐसे नजर आएगा जैसे चमकता हुआ मकड़ी का जाला। चमकता हुआ मकड़ी का जाला, उसमें गैलेक्सीज होंगे, उसमें ये पूरे क्लस्टर्स होंगे, ये पूरे सितारे होंगे, पूरे सूरज होंगे, सारी चीजें दूर से ऐसे नजर आएंगी जैसे मकड़ी का जाला है, उस पर लाइट मारी जा रही है, वो चमक रहा है। क्यों ऐसे नजर आएगा? क्योंकि हर सितारे का ऑर्बिट है जिसपे कि वो दौड़ता है, वो हमको यहाँ से समझ में नहीं आता। लेकिन वो उस टाइप के अगर कैमरे हों तो वो तस्वीर लेकर आएंगे, क्योंकि अब तक जो तस्वीरें बनाई जाती हैं वो ख्याली है, इमेज है जो बनाए जाते हैं। साइंस की किताबों में आपको नजर आ जाएंगे वो। ये जो मुंतहा है, इसी को सिदरतुल मुंतहा कहा गया, जैसे कि बेरी के दरख्त में बेर चमक रहे हो, दूर से वो ऐसे नजर आएगा, ऐसे जैसे एक दरख्त है और उसमें बेर गोल 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 लगे हुए हो और धूप में वो चमक रहे हो, ऐसे ही ये हमारी पूरी यूनिवर्स और ये जो कायनात है वैसे दूर से नजर आती है। और जहाँ आगाज होता है, जहां से आगाज होता है उसका, जहां से बाहर से कोई दाखिल होगा तो जहां से दाखिल होगा उसको मवाक़िउन नुजूम कहा गया है, सितारों की क़याम गाहें। तर्जुमा आप आसान अल्फाज में कर सकते हैं। ख्याली तौर पर साइंसदानों ने क्या किया, कैटलॉग बनाया है, ब्राइट स्टार्स कैटलॉग कहते हैं। ब्राइट स्टार, ब्राइट क्यों लगाया लफ्ज उन्होंने? ब्राइट इसलिए लगाया, लफ्ज ब्राइट लगाने की वजह यह है, वो ये कहते हैं बहुत से सितारे तो मर चुके हैं, बेनूर हो गए, बहुत से लातेदार करोड़ों से भी मुतजाविज जो खत्म हो चुके हैं, जो जिंदा है चमक रहे हैं, उनको ब्राइट स्टार्स कहते हैं। अब ये ब्राइट स्टार्स का जो उन्होंने एक मैप बनाया है, कैटलॉग बनाया है, वो कैटलॉग की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि एक मकाम है जहां से ये सितारे शुरू होते हैं, गुंजलत किस्म का चमकता हुआ, लकीरें लकीरें, उसको मवाक़िउन नुजूम कहा गया। उसी को सिदरतुल मुंतहा कहा गया, क्योंकि वहां मखलूक की इंतहा है, मखलूक की वहां पे इंतहा है, मखलूक आगे नहीं जा सकती वहां से। अब वहां से फिर खालिक का दरबार शुरू होता है, अल्लाह ताला का। जिसको अल्लाह ताला इजाजत देगा वही आगे बढ़ सकता है। फरिश्तों को इजाजत होती, वो इजाजत लेते और आगे बढ़ते हैं, फिर उनके हुदूद है, उस हुदूद तक वो जाते हैं। तो ये वो हकीकतें हैं
جو بڑی دقیق ہے، فلسفیانہ ہے، نازک ہے. کچھ سائنسی بحثیں آ کے اس میں مل جاتی ہیں، کچھ دینی بحثیں مل جاتی ہیں، ایمان بالغیب کا مسئلہ بھی ہے. اسی لیے یہ ذرا سنگلاخ وادی ہے، سنبھل کے چلنا پڑتا ہے. اس میں موٹی موٹی باتیں میں نے عرض کر دی کہ بیت العزت دراصل دنیا کے آسمان پر، یعنی وہ پہلا آسمان، جب ہم اس دنیا کو کراس کریں گے، اس کائنات کو کراس کریں گے، تو جو پہلا آسمان ملتا ہے اس پر ایک مقام ہے، اور وہ مقام گویا کہ اس مخلوق کا جو آسمان ہے، اس مخلوق کی جو انتہا ہے، وہاں کا قبلہ ہے، اور وہاں پر یہ کلام پاک بھیج دیا گیا، نازل کر دیا گیا، اس کا نزول ہوا، اس کو رکھ دیا گیا. اس کے بعد سے پھر کیا ہوا؟ یہ ہے پہلا نزول، جس کے بارے میں عرض کر رہا تھا. دو طرح کے نزول ہیں. دوسرا نزول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر. جو دوسرا نزول ہے وہ دوسرا نزول بتدریج ہے، دھیرے دھیرے ہے، بیک وقت نہیں ہے، پورا کا پورا نہیں ہے. ابھی میں نے اشارہ کیا سورۃ العلق کی 5 آیتیں، بعض صورتوں کی 10 آیتیں، بعض صورت پوری کی پوری، بعض صورتیں آدھی، حسب ضرورت وہ نازل ہوتی رہی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. جب اہل کتاب نے مکے کے لوگوں کو بہکایا، ورغلایا اور کہا کہ پوچھو اپنے رسول سے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بیک وقت تختیاں مل گئی، آپ کو کیوں نہیں مل رہی ہیں؟ کیا وجہ ہو گئی کہ انداز بدل دیا گیا. تو اس اعتراض پر اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ اہل کفر کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ کتاب بیک وقت نازل کیوں نہیں ہوتی. کذالک، ہم نے یہی ارادہ کر لیا ہے کہ ہم دھیرے دھیرے نازل کریں گے. کیوں؟ لنثبت به فؤادک. نمبر 1 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تاکہ اے رسول آپ کے دل کو تسلی ہوتی رہے. تثبیت، ثبتا، لنثبت به فؤادک، آپ کے دل کو تسلی ہوتی رہے. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور دھیرے دھیرے امت کی تربیت ہوتی رہے. 2 حکمتیں ہو گئی. اور تیسری حکمت یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بیان فرمایا کہ شریعت پوری کی پوری ایسے سامنے آ جائے کہ عمل ہوتا جائے، اس پہ پریکٹیکلی عمل ہوتا جائے. لوگ نماز سیکھ لیں، پھر زکات سیکھ لیں، پھر حج، پوری شریعت دے دی جاتی تو شاید انسانوں کو مشکل ہو جاتی. لہذا اور بھی حکمتیں ہیں. ان حکمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حراء میں رمضان المبارک 27ویں شب، یا تاریخ بدل بھی سکتی ہے کیونکہ روایتوں میں تاریخ نہیں محفوظ رکھی گئی، وہاں سے نزول شروع ہوا آپ کے قلب اطہر پر. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مکہ مکرمہ میں 13 سال رہے نبوت کے بعد، اور پھر مدینہ منورہ میں 10 سال رہے. یہ 23 سال کی مدت میں دھیرے دھیرے قرآن مجید تعدیل ہوتا رہا. ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے معجزہ ہونا ثابت ہو گیا قرآن مجید کا. پہلی حکمت جیسے میں نے عرض کیا، لنثبت به فؤادک، سامان تسلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل سے نبردآزما ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اطمینان رہتا تھا کہ قرآن مجید میری رہنمائی کرے گا، آیتیں نازل ہوگی، راستہ بتایا جائے گا. جب کسی بچے کو آپ چھوڑ دیتے ہیں تیرنے کے لیے یا گاڑی چلانے کے لیے اور پیچھے پیچھے آپ اس کو کور کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک کانفیڈنس کی کیفیت ہوتی ہے کہ بڑے میرے کو سنبھالیں گے. اگر بے قابو ہو جائے گی گاڑی یا ڈوبنے لگوں گا تو میرے بڑے ہیں پیچھے. تو یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑی تسلی رہتی تھی کہ حالات جو ہے چاہے جتنے بگڑ جائیں، مخالفتیں، بظاہر محسوس ہو رہا ہے کہ اب اسلام آگے نہیں بڑھ سکے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان رہتا تھا وحی الہی آئے گی، رہنمائی ہوگی، حالات بدلیں گے، انشاءاللہ کام سنبھلے گا. یہ ایک تسلی کا سامان. اور یہی وہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ شدید مخالفتوں کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار سے رجوع ہوتے، دعا کرتے، رہنمائی کے طالب ہوتے.
بالخصوص کبھی کبھی تو ایسی کیفیت ہوتی، کبھی کبھی تو ایسی آزمائش ہوتی کہ ناقابل بیان، ہم جیسے لوگ ان الجھنوں میں پھنس جائیں تو جینا دوبھر ہو جائے۔ اب اس واقعے کو یاد کریے، گزر چکا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا، جس کا موجودہ نام شمسیہ ہے۔ اگر آپ جدے سے مکہ مکرمہ جائیں گے تو آج بھی یہ علاقہ پڑتا ہے، حدود مکہ ہے، سامنے مکہ شہر شروع ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، روکا جا رہا ہے۔ یہ خود ایک بہت بڑی صدمے کی بات ہے۔ ذرا آپ سوچئے، کبھی کبھی ہوتا ہے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ کہ عمرے کے لیے گئے، ایئرپورٹ پہ معلوم ہوا فلائٹ کینسل ہو گئی، تڑپ جاتے ہیں، رو دیتے ہیں اور گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بے توفیقی کی وجہ سے تو نہیں روک رہا ہے۔ ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دروازے پہ پہنچ گئے تھے، باب داخلہ پہ ہے، اور مشرکین مکہ نے کہا نہیں، ہم آپ کو اندر نہیں آنے دیں گے۔ کہا دیکھو ہمارے ساتھ ہتھیار نہیں ہے، لڑنے بھیڑنے کی کوئی نیت نہیں ہے، احرام باندھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، کچھ بھی ہو ہم آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ان حالات میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنایا گیا۔ 3 دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھاتے رہے، لیکن مکے کے منکرین مشرکین نہیں بات مانی، اور اس کے بعد سے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، پورا سچویشن، پورا جو موقف تھا ان کا بیان کر دیا کہ ضد پر ہے، یہ آنے نہیں دیں گے، اس کو انہوں نے پریسٹیج ایشو بنا لیا ہے، ناک کٹ جائے گی سمجھ رہے ہیں عربوں میں، لہذا اے اللہ کے رسول اس سال تو یہ آنے نہیں دیں گے۔ تو کہا آئندہ سال؟ کہا ہاں آپ آئندہ سال آ سکتے ہیں، 3 دن کے لیے، 3 دن کے لیے آپ آئندہ سال آ سکتے ہیں، اور 3 دن سے زیادہ آپ آئندہ سال بھی نہیں ٹھہریں گے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اب جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نہیں داخل ہو سکتے مکہ مکرمہ میں، تو آؤ ہم کچھ مصالحت کر لیتے ہیں، ایگریمنٹ۔ وہ مصالحت بھی صلح حدیبیہ بہت مشہور ہے، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مسلمانوں نے شکست قبول کر لی، دب گئے، گھبرا گئے، مشرکین نے مسلمانوں کو دبا دیا۔ یہ کیفیت، اتنی یہ کیفیت محسوس ہو رہی تھی، یہ کیفیت اس قدر نمایاں طور پر محسوس ہو رہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بے چین تھے، اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضرت ابوبکر نے کہا بھائی ہم حق پر ہیں۔ تو کہا لڑے بھیڑے قصہ ختم کرے، کب تک صبر کریں گے؟ تو کہا عمر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف جاؤ گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ اعتراض کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے، مریں گے، ختم ہو جائے گا قصہ، لیکن کب تک ہم ان مشرکین سے دبے، غیظ و غضب۔ اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ صلح ہو گئی ہے، یہ بات ماننا ہے، اور یہاں جانور قربان کر کے ہم کو واپس جانا ہے۔ تو پوری سیرت آپ اٹھا کر دیکھیے، یہ پہلا موقع تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تعمیل کرنے میں تاخیر ہوئی، بات لوگوں نے نہیں مانی، یہ بولنا بھی نہیں چاہیے، لیکن بات تسلیم کرنے میں تردد پیش آ گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ اپنا جانور قربان نہیں کر رہے تو بے چین ہو گئے، اور اضطراب کی کیفیت میں ٹہلنے لگے، خیمے کے اندر جاتے باہر آتے، اندر جاتے باہر آتے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے میں ساتھ تھی، وہ بھی عمرے کی نیت سے آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے جب بے چینی دیکھی تو پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہوا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماجرا بیان کیا، میں نے اعلان کیا اپنے جانوروں کو قربان کر دو، لیکن کوئی قربان نہیں کرتا۔ سب سکتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجربہ ہی نہیں ہوا تھا کہ حکم دے دو پھر بھی تعمیل نہ ہو، یہ پہلا تجربہ تھا۔ صحابہ شوق تھے، صحابہ بالکل ایک طرح سے مدہوش سے تھے، ان کے اوپر ایسا تھا، جذبات کا غلبہ تھا۔ ام المومنین نے مشورہ دیا کہ اے اللہ کے رسول یہ چھری ہے، آپ لے جائیے، آپ اپنا بکرا ذبح کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے بعد تشریف لائے، اور جیسے ہی اپنا بکرا ذبح کیا، صحابہ سمجھ گئے قطعی فیصلہ ہے، پھر سب نے اپنے اپنے جانور
قربان کر دیے، واپسی مدینہ منورہ کی طرف بغیر حرم کی زیارت کے ہفتوں کا سفر، واپسی ہو رہی ہے. تو حضرت عمر ایسے قافلے کے آگے ہوتے ہیں، پیچھے ہوتے ہیں، آگے ہوتے ہیں، پیچھے ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر کچھ کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول اگر ہم حق پر ہیں تو اپنا حق وصول کرنا چاہیے تھا، دبنا نہیں چاہیے تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بات تو تمہاری صحیح ہے، ہم حق پر ہیں، لیکن سنا ہوئی ہے یہ دراصل ایک ایسا مرحلہ تھا کہ کرنا تھا، اور اس طرح سے ہم کو اخلاقی فتح ہوگی. بڑی بے چینی قلب اطہر پر، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل امین نمودار ہوئے اور انا فتحنا لک فتحا مبینا کی وہی سنا دی کہ آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کر دی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو بوجھ تھا وہ سب ڈل گیا کہ اللہ کی طرف سے مہر لگ گئی، فتح ہے، کامیابی ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، کھلی ہوئی یہ کامیابی ہے. یہاں سے آپ کی کامیابی کا دور شروع ہو رہا. اطمینان ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ قرآن مجید کے نازل ہونے سے، وحی کے نازل ہونے سے، آپ اسی طرح وہ 10 آیتیں دیکھ لیجئے جو سورۃ النور کی ہے، جس کی وجہ سے جو عفق کا واقعہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی تھی، کیسے فرحت محسوس ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو، کتنی تسلی ہوئی. یہ وہ وحی الہی کی جانب سے رہنمائی تھی جو دھیرے دھیرے ہو رہی تھی، اور جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اطمینان مل رہا تھا. فرمایا لیثبت بہ فؤادک. اور دوسری بات میں نے عرض کی کہ یہ دھیرے دھیرے جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کے قلب اطہر پر یہ جبرائیل امین دھیرے دھیرے لے کر آ رہے ہیں تاکہ آپ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر آرام سے لوگوں تک اللہ کا کلام پہنچا دے. تو یہ دھیرے دھیرے جو نازل ہو رہا تھا، اس میں ایک عجیب و غریب حکمت ہے، ایک بہت بڑا معجزہ چھپا ہوا ہے. تاریخ کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ عقل انسانی وہاں آ کر حیران رہ جاتی ہے کہ ایک کلام پاک شروع ہوا نازل ہونا، اور وہ 23 سال میں مکمل ہوا. اس 23 سالوں میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہیں تم کو تفاوت ملا؟ کہیں لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر اللہ کا کلام نہ ہوتا تو خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں 10 سال میں، 5 سال میں، اور انسان بھول جاتا ہے. 10 سال 5 سال تو بہت بڑی بات ہے. ایک بڑا رائٹر تھے انڈیا میں، پوری تلک امت قد خلت، وہ پوری نسل ختم ہو گئی. تو مجھ سے ڈھونڈنے میں ایک طالب علم تھا، طالب علم کی حیثیت سے گیا ہوا تھا، میں ندوۃ العلماء میں پڑھتا تھا. تو مجھ سے انہوں نے بڑے بڑے مفکرین پر بڑی تنقیدیں کی، نکیر کی. کبھی علامہ اقبال کا پوسٹ مارٹم کر رہے تھے، کبھی مولانا آزاد کا، کبھی مولانا علی میاں صاحب کا، کبھی مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کا کر رہے تھے وہ اپنا. اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک کتاب، جب میں واپس ہونے لگا تو بطور تحفہ عنایت کی کتاب. وہ کتاب لے کر میں نکلا کہ یہ بزرگ تو بڑے بڑوں پہ تنقید کر رہے تھے، ان کی کتاب دیکھو. ٹرین میں پڑھنے لگا تو جو بات انہوں نے مقدمے میں کہی، اسی بات کی تردید انہوں نے فرسٹ چیپٹر میں کر لی وہ کتاب میں. یہ انسان کا عالم یہ ہے، اتنا ناقص ہے اور اس قدر کمزور و ضعیف ہے، بھول جانے والا ہے کہ کتاب کے انٹروڈکشن میں انہوں نے ایک بحث اٹھائی کہ جو ضرب الامثال ہوتے ہیں وہ امثال کے ذریعے سے استدلال نہیں ہونا چاہیے. مقدمے میں یہ بات اٹھائی، پہلے چیپٹر میں اس کے خلاف چلے گئے، مثالوں ہی سے استدلال کرنا شروع کر دیا. انسان کا مسئلہ یہ، انسان کی کتابوں میں یہ نقص ہوتا ہے. اچھا آپ انسانی کتابوں کو چھوڑ دیجیے، جس کو صحیح الہی سمجھتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن بڑی ملاوٹیں ہوئی اس میں، اور یہ ملاوٹوں کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو گیا کہ آپ بائبل میں دیکھیے کتاب پیدائش میں نسب نامہ ہے. حضرت آدم، ان کے بیٹے چلتے 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 پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب نامہ ہے. پھر آگے بڑھ کر حضرت موسیٰ کا ہے، حضرت عیسیٰ کا بھی آ گیا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے تو اس میں لکھا ہے اور یہ وہ عیسیٰ مسیح ہے جو یوسف النجار کے بیٹے تھے. یوسف ایک حضرت بی بی مریم کے منگیتر تھے تاریخ میں، جن سے نکاح نہیں ہو سکا تھا بعد میں.
تو ان کا نام لکھا ہوا ہے، ان کے بیٹے تھے. یہ ہے کتاب پیدائش میں. اور اس کے بعد آپ آگے جائیں گے تو تیسرے چوتھے باب پہ یہ عیسیٰ مسیح جو خدا کے بیٹے ہیں، فیصلہ تو کرو خدا کے بیٹے ہیں کہ یوسف کے بیٹے. یہ کیوں ٹکراؤ ہے؟ اس لیے کہ انسان کی غلطی ہے، انسانوں نے اس میں اپنے خیالات داخل کر دیے. لیکن قرآن مجید میں ٹکراؤ نہیں ہے، 23 سال کی مدت میں نازل ہوتا چلا گیا. سورۃ الاخلاص کا ٹکراؤ آ جانا چاہیے تھا سورۃ البقرہ میں کہیں، اور سورہ نصر کی باتیں اور سورہ لہب کی باتیں وہ کچھ ٹلتی ہوئی نظر آنا چاہیے تھا آل عمران میں. 20 سال بعد نازل ہو رہی ہیں، 25 سال بعد آیتیں نازل ہو رہی ہیں، لیکن کہیں کوئی ٹکراؤ نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس لیے کہ اللہ کی جانب سے، انسان کی جانب سے نہیں ہے. انسان کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، سو ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، اور اپنی کہی ہوئی بات کی تردید کر دیتا ہے. وہ ہر ایک مصنف کے پاس ہے. میں تو آپ کو ایک عجیب لطیفہ سناؤں، بات کی تردید تو نہیں لیکن معیار میں جو تبدیلی آتی ہے اس کا ایک نمونہ. معیار میں دیکھیے قرآن مجید کا اسلوب ایک انداز کا ہے، روا. ایسا نہیں شروع میں بڑا خوبصورت تھا بعد میں زوال آ گیا، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں. یا شروع میں ناتجربے کاری تھی، ایک نیا ادیب جیسا لکھتا ہے، بعد میں دھیرے دھیرے تجربے کار ہونا مخش ہو کر اچھا اسٹرانگ قسم کا اسٹائل اپنا لیتا ہے. نہیں، ایک معیار ہے، ایک ہی تسلسل پہ چلا جا رہا ہے. اسی معیار کے سلسلے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے استاد بھی ہیں، عالم اسلام کے بہت مشہور عالم گزرے، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے 5 حصوں میں عربی میں کتاب لکھی، قصص النبیین، نبیوں کے قصوں پر مشتمل عربی میں. پہلا بچوں کے لیے پہلا حصہ، اس سے ذرا سا اضافہ کیا دوسرے حصے میں، تھوڑا سا اضافہ کیا تیسرے حصے میں. چوتھا حصہ لے کے بیٹھے اچھے عالم سے حل نہیں ہوتا، بڑے عالم سے حل نہیں ہوتا. 4th پارٹ 5th پارٹ پھر بھی ذرا ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن چوتھا حصہ وہ اوپر سے گزرتا ہے، انتہائی فلسفیانہ، انتہائی زبان کا معیار سخت. یہ مسئلہ کھٹکتا تھا اور اس کی وجہ سے اکثر مدرسوں میں تیسرے حصے کے بعد وہ کتاب نہیں پڑھائی جاتی، چوتھا حصہ نہیں پڑھاتے. کیوں؟ ٹیچروں کے لیے مصیبت ہو جاتی ہے، اساتذہ کی یہ مصیبت ہو جاتی ہے. یہ ایک چیز تھی جو چھپتی ہوئی تھی. تو یہ چیز میں نے خود حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود استفسار کیا، اور بغیر کسی راوی کے میں نے خود مولانا سے سنا کہ آپ نے 3 حصے تو ایک معیار کے لکھے، چوتھے میں بالکل انداز بدل گیا. تو مولانا نے جو جواب دیا میں بچوں کے لیے شروع میں لکھ رہا تھا، میری نوجوانی تھی. اس کے بعد میں دعوتی کاموں میں لگ گیا، علمی کاموں میں لگ گیا. 20 سال کے بعد لوگوں نے مجھے توجہ دلائی کہ آپ نبیوں کا سلسلہ یہاں تک پہنچائے، حضرت یوسف تک پہنچائے، آگے لے کر نہیں چل سکے، اس کو ختم کر لیجیے. تو پھر مجھے توجہ ہوئی، لکھنے بیٹھا، لکھ تو دیا لیکن یہ سخت حصہ آ گیا، معیار بدل گیا ہے، معیار بہت ہائی ہو گیا ہے، لیول بہت ہائی ہو گیا. کیوں؟ میں بچوں کے لیے لکھنے کا عادی نہیں رہ گیا تھا، بڑوں کے لیے لکھنے کا میں عادی ہو گیا تھا، لہٰذا میں کنٹرول نہیں کر سکا اپنے اسلوب پہ. مولانا نے خود یہ بات بیان کی، اور میں پورے اسلوب کے لیے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں خود سنا، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں. تو آپ سوچئے 20 سال بعد ایک کوہنا مشق رائٹر وہ اپنے ایک اسلوب پہ کنٹرول نہیں رکھ سکا، معیار بالکل اتھل پتھل ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رائٹر نہیں تھے، وہ تو قلمکار نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے. امی کے معنی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کسی استاذ کے سامنے زانوے تلمذ آپ نے نہیں طے کیا تھا. تو آپ پہ کلام نازل ہو رہا ہے، اور اقرا بسم ربک الذی خلق سے لے کر قرآن مجید والناس پر ختم ہو گیا، لیکن معیار ایک ہے، اسلوب ایک ہے، معانی ایک ہے. وہی توحید ہے، وہی احکام شریعت ہے، وہی قیامت کا تذکرہ، وہی فرشتوں کا تذکرہ. ساری چیزوں میں کہیں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ 2 باتیں ٹکرا رہی ہوں اور ایک بات کا جو تردید دوسرے مقام پر ہو رہی ہو. یہ ہے کلام اللہ ہونے کی بڑی دلیل، ایک بڑی منطقی قسم کی دلیل ہے. اور پھر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، آپ پر دھیرے دھیرے بیت العزت سے اس لیے نازل ہوا تھا کہ امت کو آپ ترتیل کا عادی کر دیں. دھیرے دھیرے حفظ ہو گیا، دھیرے دھیرے تلاوت آ گئی، دھیرے دھیرے کلام اللہ کے احکام مستنبط ہو گئے، اس پر عمل آسان ہو گیا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جس کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ. لوگ اعتراض کر رہے ہیں، کیسے جرأت کر رہے ہیں، ہم نے نازل کیا ہے. بیک وقت بھی ہم نے نازل کیا، دھیرے دھیرے بھی ہم نے پہنچایا. دونوں نزول یہ ہماری جانب سے ہے. اس کلام پہ جو نازل کر رہا ہے، اس کلام پر جو اعتراض کر رہا ہے وہ ہم پر کر رہا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قدر والی رات. دو ترجمے ہیں، دونوں ممکن ہیں. ایک تو یہ کہ تقدیر والی رات، جس رات تقدیریں تقسیم ہوتی ہیں، تقدیریں لکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی مفہوم بالکل مطلوب ہے. اور دوسرا یہ کہ قدر و قیمت والی رات، شرف و عزت والی رات، اہمیت والی رات. اور یہ اہمیت والی رات کا جو ترجمہ ہے، قدر و منزلت جس کی بہت اونچی ہے، اس کی آگے خود اللہ تعالیٰ تشریح کر دیا کہ اس رات کی قدر و قیمت کیوں ہے. لہذا یہ وہ رات ہے جس رات میں تقدیریں بھی لکھی جاتی ہیں. یہ وہ رات ہے جو اپنی بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ انسانیت کی تقدیر لکھ دی گئی. انسانیت کی تقدیر لکھ دی گئی کہ جو اس کتاب سے وابستہ ہوگا اس کو کامیابیاں، بلندی. جو اس کتاب کو چھوڑ دے گا ذلتیں. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الاخرین. بہت سے لوگ ذلیل و رسوا ہوں گے اللہ کی کتاب چھوڑ کر، بہت سے لوگ اللہ کی کتاب کو تھام لینے کی وجہ سے عزتیں ہی عزتیں مل جائیں گی، مقام ہی مقام مل جائے گا. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھام لینے کے معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرنا. جب قوم اس کتاب پر عمل کرے گی، رفعتیں، بلندیاں. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھام لینے کے معنی یہ بھی ہے کہ اس کتاب کو بطور عبادت اختیار کرنا، تلاوت کرنا، اہتمام کرنا. اس سے بھی بہت کچھ مل جاتا ہے. یاد رکھیے، اتنا مل جاتا ہے، اتنا مل جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں بیان فرماتے ہیں کہ میرے مولا کا ارشاد یہ ہے کہ جو بندہ میرے کلام میں اتنا مشغول ہو گیا، اتنا مشغول ہو گیا کہ اس کو دعاؤں کی فرصت نہیں ہے، دعا نہیں مانگ پا رہا ہے، صبح شام میرے کلام میں مشغول رہتا ہے، تو اس بندے کو یہ خوشخبری دے دو کہ انا اعطی افضل ما اعطی السائلین. مانگنے والوں کو جو بہترین چیز دیتا ہوں، اس کو بغیر مانگے دیا کروں گا میں. اس کو بغیر مانگے دوں گا، اس کو مانگنے کی ضرورت. میرے کلام میں منہمک ہے نا، میرے کلام میں مشغول. تو یہ کلام سے وابستگی عمل کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، تدبر کے ذریعے، فکر کے ذریعے، جس طرح سے بھی ہو، یاد رکھیے وہ بلندیوں کو دعوت دیتی ہے، وہ ترقیوں کا سبب بنتی ہے، وہ ہماری زندگی میں برکتیں لے کر آتی ہیں. لہذا یہ بہت قدر والی کتاب قدر والی رات میں نازل کی گئی. وما ادراک ما لیلۃ القدر. قدر والی رات کے بارے میں تمہارا کیا خیال، تمہارا علم کیا ہے، تمہاری کیا معلومات ہے؟ لیلۃ القدر، قدر والی رات، اس کی قدر و منزلت یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے، اس کی اہمیت اور اس کی بلندی یہ ہے. خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. عربی کی جو کاؤنٹنگ تھی وہ کاؤنٹنگ 1000 پر ختم ہو جاتی تھی. اب آج کل انہوں نے یورپ سے، انگلش سے ملین بلین لے لیے، لیکن ملین لکھتے ہیں، بلین لکھتے ہیں، یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا، یورپین ہے، انگلش کے الفاظ ہے. ان کے پاس 1000 کے بعد کوئی فگر نہیں ہے. جیسے ہمارے پاس اردو میں 1000 کے بعد 1 لاکھ کا فگر ہے، لاکھ، پھر لاکھ کے بعد بھی کروڑ کا فگر ہے. آپ انڈین لینگویجز کہہ لیجئے، اردو کہہ لیجئے، ہندی کہہ لیجئے، لیکن ایک کروڑ کا بھی تصور ہے. کروڑ کے بعد ہمارے پاس کوئی فگر نہیں ہے اردو میں یا ہندی میں. کروڑ سب سے بڑا کروڑ پتی، حالانکہ معلوم ہو اس کے پاس اس سے بھی کہیں زیادہ دولت ہے، لیکن چونکہ یہ لاسٹ فگر ہے اسی کو ہم استعمال کرتے ہیں. عربی میں الفن کے بعد فگر نہیں ہے. لاکھ کا کوئی بدل نہیں ہے، کروڑ کا کوئی بدل نہیں ہے، ملین کا بدل نہیں، بلین کا بدل نہیں. وہ تو لے لیے گئے ہیں، اب انگریزی میں سے آج کل یوز کرتے ہیں عرب. لیکن الفن جو ہے نا،
ہزار جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں 1000 الفن، یہ سب سے بڑا فگر عرب سمجھتے تھے، اب اسی کو یہ لے کے چلتے تھے، لہذا 100 الف یعنی 100,000، 200 من الف 200,000، ایسے ہم آگے بڑھیں گے، الف الفن 1000 into 1000، ایسے ہم آگے بڑھیں گے۔ تو چونکہ یہ سب سے بڑا فگر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی جتنا فگر تمہارے پاس ہے اس فگر سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، کہیں خیر و برکت والی ہے۔ اب اس کو بعض لوگوں نے وہ 83 سال میں ڈھالنے کی کوشش کی کہ جیسے اتنے لمبی مدت ہوتی ہے، وہ بھی ایک طرح کا ترجمہ ہے، لیکن یہاں مطلوب صرف کثرت کا بیان ہے، کثرت بہت سے مہینوں سے بہتر ہے، آخری درجے، طویل مدت، طویل مہینوں کی فہرست۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر بہتر ہے، قدر والی رات بہتر ہے 1000 ماہ سے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ اس رات میں بہت عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں، جن میں سے 3 اہم ترین باتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ نمبر 1، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح الامین حضرت جبرائیل کی امیری میں یہ قافلہ نازل ہوتا ہے، فرشتوں کا جو قافلہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جلوس فرشتوں کا اس دنیا میں تشریف لاتا ہے، اور پھر ہر عبادت میں مشغول، نماز میں مشغول، تلاوت میں مشغول، دعاؤں میں مشغول کو سلام کرتا ہوا گزرتا ہے وہ، اور پھر اللہ کے دربار میں جا کے خبر دیتے ہیں کہ اے اللہ یہ تیرا بندہ یہ عبادت کر رہا تھا۔ لہذا فرشتوں کا ظہور ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر حضرت جبرائیل امین خود نفس نفیس تشریف لائے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ۔ دوسری فضیلت، دوسری اہمیت کہ اللہ کے اہم حکم کو اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے احکام لے کر آتے ہیں اس زمین پر، وہ اللہ کے وہ احکام جو تکوینی ہیں۔ احکام تشریعی تو قرآن پاک میں نازل ہو چکے ہیں، شریعت مکمل ہو چکی، احکام تکوینی یعنی کن کن کی وفات ہونی ہے، کون کون سی وبائیں آنی ہیں، کیا کیا حادثات ہونے ہیں، یہ سارے احکام لے کر فرشتے آتے ہیں، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو لے کر آتے ہیں، گویا کہ ان کو اس سال کی ڈیوٹی مل جاتی ہے، اس سال کا چارج مل جاتا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہی سلامتی وہ برقرار رہتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک، اللہ تعالیٰ کی جانب سے سلامتی۔ اور سلام خود اللہ تعالیٰ کا اسماء الحسنہ میں سے ایک ہے، سلام خود ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، سلام ہمارے لیے عافیت کا پیغام ہے، ہمارے لیے سلامتی کا پیغام ہے۔ سلام سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی دعا نہیں ہے۔ سلام، سلامتی، بیماریوں سے سلامتی، سلامتی کس سے؟ حادثات سے سلامتی، سلامتی کس سے؟ مخالفتوں سے، دشمنیوں سے، سلامتی کس سے؟ آفتوں سے، وباؤں سے، خباثتوں سے، نجاستوں سے، جن و انس کی شرارتوں سے۔ سلامتی کس سے؟ حسد سے، برا چاہنے والوں کی برائی سے، بری نظر سے، سازشوں سے۔ سلامتی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ کامل سلامتی تو دارالسلام میں جنت میں ملے گی، جس کو اللہ تعالیٰ نے دارالسلام فرمایا، لیکن اس کا ایک حصہ لے کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس کا ایک مژدہ ہم تک، اس کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں۔ سلامن، یہ سلامتی ہی سلامتی رہتی ہے، کب تک؟ جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے۔ یہ رات بڑی روشن رہتی ہے، یہ رات بڑی مقبولیت کی ہوتی ہے، اور اس رات کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو اس رات میں قیام کیا ہوا، دعائیں کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مانگ رہا ہے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ رات ذرا پوشیدہ کر دی گئی
ہر رمضان میں آپ سنتے ہوں گے کہ رمضان المبارک کی کوئی ایک رات ہے، آخری عشرے کی کوئی ایک رات ہے، اور احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ 21ویں ہو سکتی ہے، 23ویں ہو سکتی، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ امکانات ہے۔ 27ویں کا زیادہ امکان ہے۔ بندوں کے اندر عمل کا جذبہ ہو، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس رات کو پردہ خفا میں رکھا۔ کھول کر بیان کر دیا جاتا تو اس رات کو پوری قیام کر کر نماز پڑھ کر سال بھر لوگ پھر نمازیں چھوڑ دیتے۔ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ مخفی ہے، تلاش کرو، درجات بلند ہوں گے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہر روز کے اعمال تم چھوڑ دو، سستی کرو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو پردے میں رکھا۔ اب یہ رات عطا کی گئی تاکہ سلامتی ہو جائے ہمارے لیے، یہ رات عطا کی گئی تاکہ ہماری قدر و منزلت بڑھ جائے، یہ رات عطا کی گئی کیونکہ قرآن مجید سے ہمارا رشتہ بڑھ جائے۔ یہ ساری نعمتیں جو عملی طور پر ہم کو حاصل کرنی چاہیے وہ سب چھوڑ کر اب ہمارے پاس لوگ آستین چڑھا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ مکے میں جب ہے، کہ مدینے میں تب ہے، امریکہ میں فلاں وقت ہے، لندن میں فلاں وقت ہے۔ یعنی تم کو نہیں چاہیے، تم ایسے منحوس ہو کہ تم کو نہیں چاہیے وہ مکے میں ہو جائے، امریکہ میں ہو جائے، چائنا میں ہو جائے، حیدرآباد میں تم کو نہیں چاہیے، تم پڑے رہو، یہی کہنا چاہتے ہو تم۔ ارے اللہ تعالیٰ ٹائم اور جگہ کے ساتھ مقید نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ یاد رکھیے، ہم بندوں کے لیے کہ ہم بندوں کی سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اوقات نماز رکھے ہمارے یہاں پر۔ یہ اوقات نماز امریکہ میں نہیں رہیں گے، یہ ہمارے اوقات نماز آسٹریلیا میں نہیں رہیں گے، یہ اوقات نماز چائنا میں نہیں رہیں گے، یہ اوقات نماز مکے میں نہیں رہیں گے، مکے کے اوقات کے تم پابند نہیں ہو۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے رمضان المبارک رکھا، کہا چاند دیکھو روزے شروع کرو، چاند دیکھو عید کر لو۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے کہا چاند دیکھ کر روزے شروع کیے، وہاں سے تاریخ طے کر لو تم۔ لہذا تمہارے لیے تمہاری 27ویں شب ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نازل فرما دے گا جبرائیل امین کو، فرشتوں کو، وہ آئیں گے دعا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس محتاجی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس تنگی دامن نہیں ہے۔ تم کیوں تنگی دامن تصور کر کر بحثوں میں الجھے ہوئے ہو؟ آگے بڑھو، عمل کرو، سبقت کر جاؤ، نیکی حاصل کرنے کی کوشش کرو، بحثوں میں الجھنے اور الجھانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ وہ سلامتی والی رات ہے جس کی سلامتی جاری رہتی ہے، یہ حتی مطلع الفجر، جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جاتی ہو۔ یہ وہ صورت ہے جس صورت نے قرآن مجید کے نزول کی کیفیت کو بھی ہمارے سامنے رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے نزول کی ضرورت کو بھی ہمارے سامنے رکھا، اس کی برکت کو، اس کی فضیلت کو بھی سامنے رکھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب قرآن مجید ایک رات میں نازل ہوا تو وہ رات برکتوں والی بن گئی، 1000 مہینوں سے بہتر بن گئی۔ جس سینے میں قرآن مجید نازل ہوگا وہ سینہ 1000 سینوں سے افضل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سوچیے، جو چیز ہماری ہے اس پہ ہم نہیں سوچنا چاہتے، جو چیز امریکہ یورپ کی ہے، پریسیڈنٹ کون بنا نہیں بنا، اس پہ غور کرنے کے لیے بڑی اہمیت ضرورت ہے۔ نعوذ باللہ، غور کریں، ہم اپنے اندر ہم استعداد پیدا کریں کہ قرآن مجید تھوڑا سا یاد کریں، حفظ کا ذخیرہ بڑھائیں، کچھ آیتیں یاد کرتے رہیں، کچھ آیتیں نمازوں میں پڑھتے رہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے کلام سے وابستگی بڑھے، یہ مطلوب ہے، اور اس کا اجر جو ملے گا وہ مطلوب ہے۔ باقی دیگر ساری جو نادانی کی بحثیں ہوتی ہیں اور جس پر سوشل میڈیا میں لوگ مصروف نظر آتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، ان کا کوئی رزلٹ نکلنے والا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذہنی تعیش سے محفوظ کر کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔